الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بیکار کب کرتا ہے؟ اللہ نے سب سے زیادہ ظاہری اور باطنی صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی. انسان جیسی ظاہری صلاحیتیں اور باطنی صلاحیتیں کسی مخلوق میں نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب روح انسانی ڈالی ہے اس جسم میں، اس مٹی کے جسم میں، تو اس کو اپنا امر قرار دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرا امر ہے جس سے روح آتی ہے. یہ روح کی شان صرف انسان کی روح کی ہے، کسی اوروں کی نہیں، جو خاص امر ربی کے ذریعے میرے آپ کے جسم میں ڈالی گئی. تو لہذا اسی روح کے اندر جو شان پیدا کی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی صلاحیتوں کی، وہ کسی مخلوقات میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ آدم السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کا مسجود بنایا کہ اس کو سجدہ کرو. سجدہ تو اللہ کی ذات کو تھا، لیکن قبلہ اس کو بنایا. یہ قبلہ ہے، جس طرح میں اور آپ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ خدا کا گھر ہے، لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے اس گھر کی کتنی عظمت ہے. آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اب بتائیے مخلوقات میں سب سے پاکیزہ مخلوق، طاقتور مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتے ہیں. ان فرشتوں سے بھی آدم السلام کو سجدہ کرا کے بتایا کہ بھائی یہ جو آدم اور آدمی دنیا میں آ رہا ہے، اس کی صلاحیت فرشتوں سے بھی آگے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں. جبریل السلام جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے، اور اللہ نے جس فرشتے کی جو اٹھان اور پیدائش اور خمیر اتنا خاص رکھا ہے کہ اللہ کی وحی جو نبیوں پر آئی اس کا بوجھ سوائے جب السلام کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس میں صلاحیت پیدا کی کہ وہ قرآن مجید کا بوجھ اس نے اٹھایا، اور وہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، تورات لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے. یہ شان ان میں رکھی. اتنا اونچا فرشتہ وہ بھی جا کر وہاں کہتا ہے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں. آدم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد آپ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول آپ جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے.
ہم 1 انچ بھی آگے بڑھے تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ اللہ کی اس تجلی اور اس نور کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے صلاحیت رکھی ہے، آپ اس نور کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ قرآن مجید اللہ کا نور، اللہ کا کلام ہے، فرشتے اس کو اپنے سینے میں نہیں سہار سکتے، ہم جیسے گنہگار اپنے سینے میں سہار لیتے ہیں۔ ہر ایک کے سینے میں تھوڑا ہو بہتا ہو قرآن مجید ہے، حالانکہ اس کا اگر ایک حرف بھی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو زمین میں گڑ جائے وہ پہاڑ، اتنا وزن ہے اس کا، اتنا نور ہے، اتنی طاقت ہے۔ محراب یاد کیے، ایسی صلاحیت اللہ نے دی، لیکن آدمی اپنے آپ کو بیکار کر دیتا ہے، نکارا، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر، اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ بالکل جانور اس سے بہتر ہوتے ہیں، اتنا نیچے چلا جاتا ہے، اسفل سافلین جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو بیکار کب کرتا ہے؟ میں نے تو بہت کچھ رکھا تھا، یاد رکھو ہم میں بڑی صلاحیت ہے، اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان اس مٹی کا پتلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور ولایت حاصل کر لیتا ہے۔ ولایت کا مقام سب سے اونچا ہے، نبوت کے بعد صدیقیت ہے، اور صدیقیت اللہ کی ولایت اور دوستی کو کہتے ہیں۔ صدیقیت، صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، جو صدیقیت ہوتی ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اس کے بعد شہداء ہے، اس کے بعد صالحین ہے، پہلے نبیوں کی جماعت ہے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، صدیقین، جن میں صدیق اکبر وہ صدیق تھی، صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اکیلی بس صدیقہ کہ وہ صدیقوں میں سب سے بڑے تھے، لیکن قیامت تک صدیق آتے رہیں گے، یعنی قیامت تک صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی ولایت اور دوست دروازہ کھلا ہے، جو چاہے چلا آ جائے۔ اب بتائیے اس سے بڑی کیا صلاحیت ہوگی؟ اللہ کی ولایت اور دوستی کا مقام تو وہ ہے، قرآن میں ان المتقین فی جنات و انہار فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اللہ کے پہلو میں وہ متقین اور صدیقین اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے، اور فرشتوں کی جماعت اس دروازے پر ہوگی دربار کے، اور جنت کے دروازوں پر ہوگی دربار کے دروازے، فادخلوہا خالدین، کہا کہ آئیے سلام علیکم فادخلوہا خالدین، آئیے ہم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ فرشتوں کا کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے، وہ دربار میں ہوں گے، خدمت میں ہوں گے، اور حضرت انسان مخدوم ہے، دنیا میں بھی مخدوم ہے، ہر مخلوق میرے آپ کی خدمت کرتی، بتائیے کرتی یا نہیں؟ بولو۔ سورج میرے لیے اور آپ کے لیے نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، جانور، درخت، ہوا، یہ ساری بارش سے سارا نظام میرے اور آپ کے لیے نا، یہ بارشیں ہو رہی میرے آپ کے لیے، زمین سے رزق اگ رہا ہے میرے آپ کے لیے، پوری مخلوقات کا دنیا میں بھی مخدوم ہے، اور جب آخرت میں جائے گا تو وہاں بھی مخدوم ہے۔ وہاں اس کا کیا کام ہے آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں ہمیشہ کے رہنا، جس کو جنت کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی اسی کے لیے تمہیں بھیجا تھا کہ دنیا میں بھی جا کر ہمارے بن کے رہو، یہاں ہمارے بن کے رہو گے تو وہاں بھی ہمارے بن کے، وہاں بھی ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا فی الآخرہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ نحنو سے مراد اللہ کی ذات، اللہ فرماتے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ دنیا کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ دنیا میں میری دوستی کو حاصل کرو گے تو پھر آخرت میں بھی ہمارے دوستوں میں شمار ہو گئے۔ دنیا میں حاصل نہیں کیا تو وہاں کیسے ہوگا؟ بولو بھائی، آپ کسی غیر ملک جائیں اور کسی سے کوئی تعلق اور دوستی نہ ہو تو جاتی کوئی آپ کو جفا تو نہیں ڈالے گا، آپ کا استقبال تو نہیں کرے گا۔ اگر پہلے سے دوستی ہوگی تو آپ بولے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ایک دوست وہاں پر ہے، وہاں جائیں گے، انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو لے لیں گے ایئرپورٹ سے، اب آئیے۔ کتنا مطمئن ہو کر آدمی جاتا ہے۔ جب دنیا سے اللہ تعالیٰ کی دوستی لی جاتا ہے تو اس کو مرنے کا بھی کوئی غم نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ دوست ہے، دوست کے پاس جا رہا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، یہ انبیاء السلام کو خصوصیت حاصل ہے کہ ملک الموت ان سے پوچھتا ہے، نہ کسی کو نہیں پوچھتا، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے کچھ بھی کسی کو نہیں پوچھتا، بلکہ درویشوں کو تو پہلے بتا دیتا ہے نیک لوگوں کو، بھائی تمہیں لے جانا ہے تیاری شیاری کر لو۔ بادشاہوں کو تو پتہ نہیں، جس جب چاہتا ہے گردن مروڑ کے لے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، بڑا ظالم قسم کا بادشاہ، تو یکدم اسرائیل کو دیکھ لیا، ملک الموت آ گئے۔ اور یہ عجیب بات ہے، انسان فوراً پہچان جاتا ہے جب مسلمان کافر ہے، عیسائی آ گیا۔ انہیں بادشاہ کہتے تھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں اندر چلا جاؤں، اندر جا کر میں اپنی ملکہ سے بات کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ گناہ ہل بھی نہیں اپنی جگہ سے، ہل بھی نہیں، جان لے کر تھیلے میں ڈال لی۔ فرشتوں کا کام ہوتا ہے کہ جان لے کر تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، پھر آگے جنت اور دوزخ کے فرشتے ان سے لے جاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد ایک درویش کی بھی اسی دن جان لینی تھی، اس کا بھی موت کا وقت تھا، تو پہلے پہنچ گیا، وقت سے پہلے، بھائی آپ کو لے کے جانا ہے، زیادہ جلدی سے جاؤ، گھر میں کوئی وصیت وصیت کرنی ہو، وہ ٹائم تیرا پورا ہو رہا ہے۔ تو وہیں لیٹ گئے، کہا کہ اسی دن کا تو انتظار تھا یار کے پاس جانے کا، گھر کیوں جانا ہے، لے کے جا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آیا ہوں آپ کو لے جانے کے لیے۔ ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے کہتے خلیل، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، تو خلیل کبھی خلیل کی جان بھی لیتا ہے؟ تو وہ واپس گئے، انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے جواب سکھایا کہ واپس جاؤ، میرا جواب سناؤ۔ ملک واپس آئے اور جواب سنایا۔ اللہ فرماتے خلیل کبھی خلیل کے پاس آنے سے گھبراتا ہے؟ کہا کہ بس فوراً مجھے لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب ملک الموت آئے تو دروازے سے اندر نہیں آئے، کہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ دروازے سے بھی آ سکے۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں واسطہ بنایا، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ ملک الموت دروازے پر ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہے، بس اس پر اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر اسلام میری گود میں تھے اور آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا، اور آپ نے اس طرح انگلی اوپر شہادت کی اور آپ کے زبان سے لفظ نکلا، میں رو پڑی، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ میرے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، تو اس نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ تو میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا تھوڑی دیر کے بعد آپ کی گردن مبارک ڈھلک گئی۔ اور یہی محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ کلمے پر مرنا، یعنی آخری وقت میں کوئی بھی اللہ کا نام لے لے گا تو وہ کلمے پر مرنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ضروری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، لہذا کوئی سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، انا للہ انا الیہ راجعون کہے، اپنی زبان میں کہ اللہ رحم فرما، اللہ کرم کر، یہ لفظ کہہ دے، فرمایا کہ سمجھو وہ بھی کلمے پر مرا ہے۔ جس فرمایا دخل الجنہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ تو صدیقیت یعنی اس انسان میں اللہ نے صلاحیت ہم نے کتنی رکھی کہ ہم مقام صدیق تک چلے جاتے ہیں، مقام صدیق، یعنی اللہ کی ولایت اور دوستی پا لیتے ہیں۔
اللہ فرماتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ، دنیا میں ہمارے دوست، آخرت میں۔ لیکن یہ انسان ناکارہ کب ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ دو تصور جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو کھیلو کودو بس 4 دن مزے کر لو، اس لیے پیدا کیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، دوسرا تصور یہ بیٹھ جائے ہمیں کہیں نہیں جانا، کسی کا جواب دہ نہیں ہونا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب یہ تصور بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان بالکل بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام میں نہیں رہتا۔ اور اگر یہ ہو ہم نے مولا کے سامنے جانا ہے تو پھر اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو یہ استعمال کرتا ہے، نکالتا ہے، اور پھر اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہو گئی کسی کے مسئول نہیں ہے، آج پوری دنیا اسی غفلت میں، جس کو پوچھ لو آخرت کا ذکر بھی نہیں ہے، آگے جانا ہے یا آخرت بھی ہے وہ چھوڑو جی بس ایسی ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ فرماتے ہیں اسی لیے بیکار ہے، اتنی اونچی صلاحیتیں رکھی، ایسا دل دیا، ایسی زبان دی، ایسی آنکھ اور ایسے ہاتھ پاؤں دی، ایسی روح اس کو ایسی روح دی ہے، ایسی روح۔ دیکھو یہ روح انسانی ہے، دنیا کے اندر محنت کی تو پورا حیران ہے، کائنات حیران ہے دنیا کے اعتبار سے کیسی کیسی ترقی کر رہا ہے۔ جس روح میں اور جس انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، جنگل کو منگل بنا دیتا ہے، صحراؤں کو آباد کر رہا ہے، پہاڑوں کو آباد کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے، ایسی مخلوق ہے جو اس کے قابو میں نہیں ہے، جس کو یہ استعمال نہیں کر رہا؟ تو بتاؤ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے مولا تک پہنچ جائے اور مولا کی دوستی ولایت حاصل کر لے؟ یہ تو پہلے اس کے اندر رکھی ہے۔ جب دنیاوی طور پر اتنی صلاحیتیں ہیں تو باطنی طور پر کتنی صلاحیتیں؟ اور اب تو بڑی موٹی موٹی دلیل ہے، بتایا قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، وہی خاص وہی الہی، اس کا وزن فرشتے بھی نہیں اٹھا سکتے سوائے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی حافظ نہیں، کوئی فرشتہ حافظ نہیں، جبرائیل السلام حافظ تھے، اللہ نے ان میں خاص چیز رکھی تھی، اس لیے وہ ان کی خاص اٹھان تھی، ان کا خاص خمیر تھا۔ لیکن دنیا میں اور آپ ہر ایک حافظ بن سکتا، ہر ایک میں صلاحیت ہے، ہر ایک کے سینے میں، ہر مومن کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن ہے، قرآن ہوگا تو نماز پڑھے گا نا۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر بسم اللہ ہی کو اگر دیکھ لیا جائے، سورہ فاتحہ کو دیکھ لیا جائے، حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے تھے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں 100 اونٹوں کے اوپر لا دی جائے، 100 کے اوپر اتنی تفسیر کروں میں۔ اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی، لیکن کب بیکار کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسی پیدا کیا کھانے پینے کے لیے۔ یورپ میں ایک اجلاس ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ سب عقلاء جمع ہوئے، عقلاء بڑے بڑے عقل مند، کہ ساری دنیا تو ہمارے لیے، ہم کس کے لیے؟ تو نے لکھا ہم کھانے پینے کے لیے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرۃ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے، آخرت، اعمال آخرت کے لیے۔ یا اعمال دنیا جو ہے دنیا کی چیزیں، یہ تو برتنے کے لیے، اس کو متاع قرار دیا، متاع، یہ برتنے کے استعمال کے لیے۔ جیسے انسان کہیں مہمان جاتا ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے تو وہاں آپ کو تولیہ بھی ملتا ہے، صابن بھی ملتا ہے، کمرہ ملتا ہے، بیڈ، ہر چیز ملتی ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے۔ اب آپ اسی ہوٹل میں ہی پڑے رہیں، جیسے آج جمعے پر جائیں آپ 5 اسٹار ہوٹل کا پیکیج لے لیا، اب آپ ہوٹل میں ہی پڑے رہیں تو لوگ کہیں گے دماغ خراب ہے تیرا، اس میں رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اس لیے آیا ہے کہ میاں طواف کر، عمرہ کر، مدینہ شریف میں روزہ اقدس پر حاضری دے، تو اس لیے آیا ہے۔ یا دنیا میں کسی کام کے لیے تو لاہور جاتا ہے کہ مارکیٹ میں جانا، سودا خریدنا، یہ وہ ہے۔ آپ کبھی بھی ہوٹل کے ساتھ دل نہیں لگاتے کہ آپ کہہ کہ نہیں جی کوئی تو بہت مزہ آ رہا ہے یا ہوٹل کے اندر ہوگا، لوگ کہیں تیرا دماغ خراب ہے، ہم یہاں تو اس کام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر ہماری راحت کی ساری چیزیں رکھی کام کے لیے کہ جا وہاں جا کر مجھے راضی کر کے واپس آ، میری ولایت اور دوستی لے کے واپس آ، تو یہ وہاں ہر چیز ملے گی۔
ہر چیز کا انتظام ہے تیرے لیے، کھانے کا، پینے کا، بیوی کا، بچوں کا، سارا انتظام ہے، تاکہ تو اطمینان قلبی سے ہمارا کام کر، ہمارا کام کر جا۔ اس لیے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ ہوتا ہے تو رزق لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، ہر چلنے والے جانور کا رزق ہمارے ذمہ، چونٹی بھی ہے تو اس کا رزق ہمارے ذمہ، چونٹی کا بھی، چونٹی کا بھی۔ اس آیت کے تحت حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے مفسرین نے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ آپ کیسے کیسے رزق پہنچاتے ہیں، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کرتے تھے اللہ کی قدرتوں کا، کیونکہ مشاہدے سے اور جو ہے وہ عین الیقین پیدا ہو جاتا، اوپر بات چلی جاتی۔ جیسے ابراہیم السلام نے کہا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کیسے کر سکتے، نہیں کیسے کرتے، اللہ فرمایا میں بتاتا ہوں کیسے کرتے، کہ تاکہ میرے دل میں اطمینان اور کیفیت عین الیقین، حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے، کیونکہ یقین کے 3 درجے، پہلے علم الیقین ہوتا ہے، پھر علم الیقین آپ کو میرے شیخ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، کباب سے دیتے تھے، کباب سے، وہ کہے شامی کباب بڑا لذیذ ہوتا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ پھر کسی کو کھاتے دیکھو کہ وہ مزے سے کھا رہا ہے تو یہ عین الیقین ہے، جب تمہیں کھانے کو مل جائے گا تو حق الیقین ہے۔ باقی واہ بھائی بابا، ہمارے حضرت والا ایک جگہ پڑھتے تھے ہندوستان میں، شاہ کی مصر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں ایک ہندو لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب ہندو گوشت نہیں کھاتے، عجیب بات ہے، گوشت بیچتے ہیں کھاتے نہیں ہیں۔ سارا عرب ملکوں اندر گوشت کے تاجر بڑے بڑے ہندوستان میں ہندو ہیں، اور گائے کو ذبح کر کے بیچتے ہیں، عجیب بات ہے۔ جب پیسے کا مسئلہ آ جائے تو پھر گاؤ ماتا بھی ماتا نہیں رہتی ہے، باپ سے تو پہلے ہی ان کا اختلاف ہے۔ عجیب بات ہے، ماں مقدس ہے، باپ مقدس نہیں ہے، یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہے نا۔ اس لیے بعض لوگ ماؤں کی گیت گاتے رہتے، ابا کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور میاں ابا کی رضا میں مولا کی رضا ہے، اور اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میاں دونوں بہت اہم ہے۔ ایک کو اوپر قرار دیا کہ میری رضا میں جو ہے، باپ کی رضا میں میری رضا، باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی، اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، یہاں نیچے وہاں اوپر۔ لیکن بعض لوگ بس ماں 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 کے گیت گاتے ہیں اور ابا کا ذکر بھی نہیں۔ ابا ہوگا تو اماں ہوگی نا، ابا کے بغیر اماں، پہلے تو ابا دنیا میں آیا پھر اماں آئی ہے، پہلے آدم پیدا ہو یا ابا پیدا ہو، بولو پہلے ابا پیدا ہوئے پھر اماں پیدا ہوئے، اماں کے بعد ہی ابا کے بعد ہی اماں ہے۔ لیکن یہ عجیب ان کا عقیدہ ہے ان بدبختوں اور بے عقلوں کا، ان مشرکوں کا، کہ گائے کو پوجتے ہیں اور وہ جو بیل ہے اس کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ عجیب ہے، وہ مقدس نہیں ہے، ماں مقدس ہے، اس کا پیشاب تک پی رہے ہیں، اتنا مقدس ہے۔ ہمارے انگلینڈ میں ایک دوست تھے، مجھے انہوں نے خود بتایا یہ واقعہ، کہ ایک ہندو کی دکان تھی سبزی کی، ہندوستان سے سبزی جاتی تھی، سبزی ساری انہی ملکوں میں جاتی، وہاں تو کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پوٹیٹو چپس جو بڑی مشہور ہے، ہم جو فش اینڈ چپ، اور آج بڑا ماڈرن سمجھا جاتا ہے کھانا انگریزوں کا، وہ اس لیے کہ مجبوری ہے کہ وہاں یا تو آلو ہوتے تھے یا مچھلی ہوتی تھی، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگ آلو کھاتے تھے یا مچھلی کھاتے تھے، ان کی خوراک یہ تھی۔ اب وہ فیشن بن گیا، جو فش اینڈ چپس ایک فیشن بن گیا، حالانکہ ان کی مجبوری تھی، لیکن جب انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا تو پوری دنیا کا مال جانے لگ گیا، ورنہ پہلے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اب ہر چیز وہاں مل رہی ہے، میرے آپ کی یہاں سے چیزیں مل رہی۔ میں گیا گرمیوں میں تو وہاں پر کہ جی یہ لنگڑا آم ہے، یہ فلانا آم ہے، یہ چوسا آم ہے، آم بک رہے ہیں، ایک چھوٹے سے ڈبے میں 6 آم ہے، قیمت پوچھی تو 20,000 روپے۔ میں کہ کوئی بات نہیں، پاکستان میں جا کے کھا لیں گے، کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم تو ناقدرے لوگ ہیں نا، پاکستان کو پیٹتے رہتے، پاکستان یوں، پاکستان یوں، پاکستان یوں۔ ایک انگریزنی آئی تھی، ہمارے دوست نے بتایا، پنڈی میں، وہ پنڈی میں آئی تو اس کو سبزی منڈی میں لے گئے اور فروٹ منڈی میں انہیں دیکھا، انہیں کہا تم کہاں سے غریب ملک ہو، ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ڈبوں میں ملتی ہے، تمہارے یہاں زمین پر ڈھیر لگی، پھر تم غریب ہو۔ لیکن ہم دل کے غریب ہیں،
ہم اپنی طبیعت کے غریب ہیں، ہم نیت کے غریب ہیں، ورنہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں یہی نعمتیں دوسرے ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ملتی ہے، اور وہاں ہمارے پاکستانی لینڈ میں لگ کر یہ جو چونسا آپ جب جاتا ہے تو ہمارے ایک دوست جو منڈی میں کام کرتے تھے کہتے لینے بکنگ ہوتی ہے، آئے تو یار مجھے دینا، وہ کہتے میری 2 پیٹیاں میری 3 پیٹیاں، کہتے وہ اترنے سے پہلے ہی تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہاں تمہاری سڑکوں کے اوپر یا ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تم رات دن کو دیکھتے اور کھاتے ہو، پھر بھی پاکستان کو اور اس زمین کو برا بھلا کرو، توبہ کرو اس سے۔ میں سخت تنبیہ کرتا ہوں اس سے، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہارا اڑوس پڑوس میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ حالات آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور یہ ناشکری پر ہوتا ہے، ناشکری اور کبر، ہم ایسے ہیں ہم وہ نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ سبزی کی دکان، ہندوستان سے سبزی آتی تھی تو فجر کے بعد وہ دکان کھول لیتا تھا، وہ ساتھی فجر کی نماز پڑھ کے سبزی لے تازہ تازہ سبزی۔ تو ایک دن میں پہنچا تو وہ کیوڑا چھڑک رہا تھا، کیوڑا ایسے ایسے کر کے نا سبزی کے اوپر کیوڑا چھڑک رہا تھا خوبصورتی بوتل کے اندر سے۔ میں نے کہا یار کتنا اچھا آدمی، اس کے اندر کیوڑا، پتہ نہیں کیوں کیوڑا چھڑکتے نا ہماری چیزوں کو۔ میں کیا چھڑک رہا ہے؟ کہا سبزی کے ساتھ یہ گائے کا پیشاب بھی آتا ہے، یہ صبح صبح چھڑکتا ہے۔ توبہ، کہتا مجھے تو ایسے لگے پہلے والی کھائی بھی میری باہر آ جائے۔ اور میں نے پھر مسجد میں سب کو بتایا بھائی اس سے کوئی سبزی نہ خریدے، یہ پیشاب جو نا گائے کا پیشاب، گو ماتا کا پیشاب چھڑکتا ہے۔ تو ہندو گوشت نہیں کھاتے، خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، تھوڑی سی معلومات دے دی آپ کو لوگوں کو، مسلمانوں پر وہ کرنے کے لیے، صرف اس لیے تاکہ مسلمان گوشت کا کاروبار نہ کریں، بس یاد رکھو، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ورنہ سارے یو ای کے اندر ہمارے کئی دوست جو گوشت کا کام کرتے ہیں، کہتے بڑے بڑے تاجر گائے کا گوشت ہندوستان سے ہمیں مہیا کرتے ہیں، اور ہیں ہندو سارے، اور گائے ذبح ہوتی ہے، یہ مسلمان کرے گا فوراً اس کو قتل و غارت پر اترائیں گے کہ بھائی تم ہماری مقدس ماں کو مار رہے۔ تو خیر تو وہ جب مسلمان ہو گیا وہ لڑکا، میرے شیخ نے فرمایا، تو ایک دن ایک جگہ دعوت کی کسی نے، طلبہ کی دعوت کر دیتے، تو انہوں نے شامی کباب بنائے۔ تو شامی کباب گائے کا بنتا ہے، آج کل تو مرغی کی بھی ٹھوک دیے، لیکن کباب مرغی کا نہیں ہوتا، لیکن بنتی ہے۔ تو جب اس نے کباب کھایا تو اس کو بہت مزہ آیا، اتنا مزہ آیا تو روزانہ میں پوچھتا تھا اب دعوت کب ہے، اب دعوت کب ہے؟ تو روزانہ پوچھتا یار اب دعوت کب ہے؟ یار وہ کباب ہے، جیسے مولانا کسی بزرگ نے کہا نا کہ وہ ایک کباب ماں مسلمان کر، کہ ایک ہندو کسی محلے سے گزرا مسلمانوں کے تو کباب تلے جا رہے تھے تو اس کی خوشبو باہر آ رہی تھی، انہوں نے کہا کباب کی خوشبو تو مجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے رزق پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ڈنڈا مار اس پتھر پر۔ یہ جو ڈنڈا تھا یہ عام ڈنڈا نہیں تھا، بڑا خاص ڈنڈا تھا، یعنی اگر پتھر پر مارتے تھے نا تو پتھر پر ایسے نشان پڑ جاتے تھے جیسے انسان کے جسم پر نشان پڑتے، کیونکہ یہ کرامتی ڈنڈا تھا، یہ معجزاتی ڈنڈا تھا، یہ عام ڈنڈا نہیں تھا۔ آپ نے ڈنڈا مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، حالانکہ پتھر 2 ٹکڑے آسان نہیں، جب 2 ٹکڑے کیے تو دیکھا کہ اس کے اندر چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا ہے، جبکہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں اندر جانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ پر لے لیا تو آواز آ رہی تھی، کان کے قریب کیا تو وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، میری جگہ کو جانتی ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے ہمیشہ رزق دیتی ہے، مجھے کبھی نہیں بلاتی۔ تسبیح پڑھ رہی تھی، کیڑا تسبیح پڑھ رہا ہے، انبیاء السلام جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں، کہا کہ تسبیح پڑھ رہی تھی، سبحان من یرانی، جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، وَيَعْرِفُ مکانی، میری جگہ جانتے ہیں، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، رزق دیتا ہے لیکن مجھے بلاتا نہیں ہے، کبھی نہیں بلاتا۔ سلمان علیہ السلام نے ایک چونٹی پکڑی، چونٹی
سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے منطق الطیر عجیب حکومت دی تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی جس پر ان کی حکومت نہیں تھی۔ چونٹی پر بھی سورہ نمل دیکھ لیں، چونٹی سے گفتگو فرما رہے ہیں، ایک چونٹی کے ساتھ پرندوں کے ساتھ باتیں ہو رہی، حدود کے ساتھ بات ہو رہی۔ یہ تھوڑی کہ حدود عربی بول رہا تھا یا کوئی اور زبان، حدود اپنی زبان بول رہا تھا، آپ سمجھ رہے تھے کیا کہہ رہا ہے؟ تو چونٹی پکڑی، اس سے پوچھا کہ تو ایک سال میں کتنا کھاتی ہے؟ کہا کہ ایک دانہ میری سال بھر کی خوراک ہے، ایک دانہ گندوں کا جو دانہ۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحقیق کے لیے کہ یہ صحیح کہہ رہی یا نہیں، تو ایک بوتل میں اس کو ڈال کر اس میں ایک دانہ رکھ دیا۔ سال پورا ہوا تو آدھا دانہ کھایا، آدھا بچ گیا، تو باہر نکالا، اس سے کہا کہ تو کہتی تھی میں ایک دانہ کھاتی ہوں اور تو نے آدھا دانہ کھایا، کہا کہ میں ابھی آپ کے ہتھے چڑھی ہوئی ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ اگلے سال بھول جائیں، تو اگلے سال کے لیے بچایا ہے۔ تیرا مولا تو ہمیشہ پورا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے تم نے اپنے آپ کو ہم سے دور کر رکھا ہے، ہم نے تم پر کیا کچھ نچھاور نہیں، پورا عالم تم پر نچھاور نہیں۔ ان دنیا خلقت، پوری دنیا تیرے لیے، تو میرے لیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، صدیقیت کا مقام دیا، دوستی برابر کی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہم سے بات چیت کرو، انسان سے کہا تمہارا دوست ہے، ہم سے راز و نیاز کر، ہم سے باتیں کر، اپنا کلام دیا، کلام پڑھ کے ہماری بات ہمیں سنا، زبان تیری، سننے والے ہم ہوں گے، کلام میرا ہوگا۔ کہتے جو قرآن مجید پڑھتا ہے خوب اچھی طریقے پر، اللہ پوری توجہ سے اس کا قرآن سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام مجھے سنا رہا ہے۔ لیکن انسان نے اپنے آپ کو فحسبتم، کیا تم سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا، تمہیں بیکار پیدا کیا؟ بیکار نہیں، کھانے پینے 4 دن کی زندگی مزے کرو جی، استغفر اللہ بھائی، یہی زندگی تو ہے، یہی جوانی، یہی بڑھاپا، یہی کام آنے والا ہے بھائی، یہی آخرت میں اس کی قیمت لگنی ہے، اور تم کس کام میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے۔ اصل میں سب سے بڑا بدماش انسان کا نفس ہے، جو اس کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ یہ نفس اندر بیٹھا ہے، ہر وقت چکر دیتا ہے، اور یہی شیطان کی انٹری کراتا ہے۔ شیطان کی انٹری نفس کراتا ہے۔ اگر نفس قابو میں آ جائے تو شیطان کی مجال نہیں ہمیں ہلا بھی سکے، اس کی تو طاقت ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان جن پڑھو یوں بھاگتا جائے گا۔ کہ جو شیطان ضعیف کان ضعیفہ، اللہ فرماتے شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے، ایک اعوذ باللہ پڑھ اللہ علیہ ہو گیا، لیکن ہمیں قابو کر لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اندر کا جو دشمن ہے یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر آدمی نفس قابو میں کر لے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت ہی نہیں، 1000 چکر بازیاں دے، کیونکہ نفس قابو میں ہے تو انٹری ہی نہیں ہوتی اس کی۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند انسان ہو جو نفس قابو کرے، اپنے نفس کو قابو کرے، اس کی خواہشات پر نہ چلے۔ افریت من اتخذ الہہ ہوا، یہی ہوائے نفسانی جو ہوتی ہے اس کو خدا بنا لیتا ہے۔ ایک طرف خدا کا حکم ہے، ایک طرف نفس کہتا ہے خدا کا حکم چھوڑ دیتا ہے، نفس کی مان لیتا ہے، تو خدا بنا دیا نا۔ فرماتے تم اس کو خدا بناتے ہو، اس نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ ایک طرف میرا حکم آتا ہے وہاں بھول جاتے ہو، ہر جگہ ہر وقت میں مجھے اور آپ کو پیش آتا ہے، ہم وقت امتحان ہے، کہتے ہیں یہ جو امتحان آتا ہے کہ نفس یہ کہتا ہے اور اللہ یہ کہتے ہیں، اور آدمی نفس کو قتل کر کے، اس کی خواہش کو قتل کر کے آگے بڑھتا ہے، کہتے ہیں اس کی یہ جو خون تمنا ہے، اور اس پر وہ پھر خدا سے روتا بھی ہے کہ قیامت کے دن کسی خون تمنا اور اس کے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر تولا جائے گا۔ یہ بھی شہادت مانوی ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ شہادت مانوی، کیونکہ ہر لمحہ شہید ہو رہا ہے اللہ کی حکم کی تلوار سے۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں کرنا، میرا اللہ ناراض نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ اس کے تلوار سے ہمیشہ شہید ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے
کمال عشق تو مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے. کمال عشق مر کے جینا. ہر لمحہ انسان مرتا ہے, ہر لمحہ مر رہا ہے. یعنی تمنا آ رہی کہ نہیں میں نے نہیں, اللہ ہی کرتے. کمال عشق تو مر کے جینا ہے نہ کہ ایک دفعہ مرنا. کمال عشق نہیں ہے ہر قدم پر مرنا ان کے حکم کی تلوار سے. کمال عشق تو مر کے جینا ہے نہ کہ مرنا ہے. ابھی اس راز سے واقف نہیں ہے پروانہ. پروانے کو پتا نہیں کہ یہ جو اللہ کا عاشق ہر قدم پر مولا کے حکم سے جو مرتا ہے وہ تو ایک دفعہ تو نے جان دے دی, اور یہ ہر قدم پر جان دیتا ہے اور مولا کو راضی کرتا ہے. کہا کہ ایک جان تم قربان کرو مولا پر, 100 جانیں تمہیں عطا کرے گا. 100 جانیں ملیں گے. گردن بھی نہیں کٹانی پڑتی, صرف اس کو من کو مارنا پڑتا ہے. یہ من کو مارنا ہے, گردن بھی نہیں کٹانی. وہ تو مقام شہادت ہے, وہ تو الگ چیز ہے. وہ تو زندگی میں کبھی موقع جہاد کا صحیح ہو تو انسان کو ملتا ہے, لیکن یہ ہر وقت جہاد ہے. گھر میں ہے, دفتر میں گئے بھی ہے, گھر میں ہے, دفتر میں ہے, بازار میں ہے, ہر وقت امتحان میں. گھر میں ہے, دفتر میں ہے, دکان میں ہے, انسان ہر وقت امتحان میں ہے. مالکیسو سمجھدار عقل انسان کون ہے؟ من دانا نفسہ, اپنے نفس کو قابو کرتا ہے. وعمل لما بعد الموت, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے. یعنی اس کی روزانہ کی روٹین میں آخرت کے کام ہے. کچھ نہ کچھ آخرت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, گناہ سے بچتا ہے. یعنی روزانہ جہاں دنیا کما رہا ہے وہاں آخرت کی کمائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی. تو پھر دنیا کی کمائی بھی اللہ آخرت کے کھاتے میں شمار فرماتے ہیں. سن لو, اگر ایک آدمی نیک ہو, نیک بن جائے, نماز کا اہتمام کرے, ذکر اذکار کرے, گناہ سے بچے, تو پھر وہ جو دنیا کماتا ہے یہ دنیا بھی اللہ آخرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے ایسا القاسم حبیب اللہ, بلکہ ایسے کمانے والے کو تو اللہ اپنا دوست قرار دے رہے ہیں, یہ میرا دوست ہے. لیکن خدا کو ناراض نہ کریں کہ دنیا میں ایسا گم ہو گیا کہ مولا کو بھول گیا, جائز ناجائز ختم کر دیا, مال حرام کچھ پرواہ نہیں, بس مال آنا چاہیے. تو استغفر اللہ. اللہ نے ایمان والوں کے لیے منتخب چیزیں کی, انتخاب کیا. انتخاب دیکھو, بہت سی چیزیں پھیلی ہوں اور اس میں سے جیسے دکاندار پاس جائیں تو ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا, ڈھیر لگا ہے. انہوں نے کہا آپ جہان سے, ان کا جی صاحب یہ بیگ لے لو, آپ خود چن لو. تو آپ یہاں سے اٹھاتے ہیں چیز, وہاں سے اٹھاتے ہیں, وہاں سے اٹھاتے ہیں. آم ہیں, مالٹے ہیں, کیلے ہیں, جو بھی چیز ہے ایسے ایسے اٹھاتے ہیں, منتخب کر کے ہے اچھی اچھی چیز, اچھی وہ فروٹ لیتے ہیں, اچھی سبزی لیتے ہیں, پھر وہ تیل تول کر آپ کو بھاؤ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں بہت سی چیزیں میں نے پھیلائی ہیں, لیکن مومنوں تمہارے لیے حلال چیزیں تم ان کا انتخاب کرو, وہ ہماری پسندیدہ ہے. جیسے ہم دکاندار سے پوچھ لیتے ہیں نا یار آپ ہی بتاؤ کون سی, انہوں نے کہا جی یہی چیز بڑی اچھی ہے, جی یہ لے جاؤ جی بڑی اچھی ہے, اور بڑا وہ ہے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے پہلے سے تمہارے لیے حلال چیزوں کا انتخاب کر دیا ہے, تم کچرا کیوں کھاتے ہو؟ کچرا تو اوروں کے لیے ہے, تمہارے لیے تو منتخب چیزیں ہیں. مفتی تقی صاحب دامت برکات میں آسٹریلیا گئے تو وہاں پر مشین سے بھی گوشت ذبح ہوتا ہے, مرغیاں, اور ہاتھ سے بھی ذبح ہوتی ہے. لازم بات ہے مشین تو 1 گھنٹے کے اندر 100-10,000 مرغی ذبح کر دے گی, اور ہاتھ والے جو ہے وہ 100 مرغی ذبح کرے گا. اب وہ جو مرغی مشین والی وہ $2 کی پوری مرغی, اور یہ $4 کی جو ہاتھ سے ذبح ہو رہی, یہ یقینی حلال ہے. تو لوگوں نے پرچی بھیجی بیان میں کہ حضرت یہ حلال مرغی مہنگی بہت ہے, مہنگی بہت ہے, اور یہ جو ہاتھ سے والی اور مشین والی سستی ہے. لوگ نفس کیسے چکر دیتا بھی, اس کی وجہ سے حرام کو حلال قرار دیتا. حضرت نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا حلال ہونا کوئی کوالٹی اور برانڈ نہیں ہے, تم تو برانڈوں کے پیسے دیتے رہتے ہو. حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے, حلال ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے. تو حلال ہونا تو بہت بڑی کوالٹی ہے, تو کوالٹی کی چیز تو مہنگی ملتی ہے. کچرا مال سستی لے لو, بغیر ذبح کی بھی کھا لو پھر.
جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، سنا ہے کہ جو مرغیوں والے مرغی لاتے ہیں جو مر جاتی ہے وہ راستے میں ان کی گردنیں کاٹ کے جہاں ناکا لگا ہوتا ہے ان کو دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ لاؤ بھائی تسا کھاؤ، انہوں نے رکھو. ایسے لوگ بتاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، حقیقت ہے یار. اللہ نے منتخب کیا ہے، انتخاب رکھا ہے. دیکھو یہ لینا یہ نہیں لینا، یہ لینا یہ نہیں لینا، یہ منتخب چیزیں. تو انتخاب تو اچھی چیز ہے. انتخاب تو وہی ہوتا ہے جہاں جو ہے جس آدمی کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے منتخب چیزیں دی جاتی ہیں، ان کو ہر چیز نہیں دی جاتی، انتخاب کر کے دیتے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا. دیکھو گوشت میں ان چیزوں کو کھانا ہے، سمندر کی ان چیزوں کو کھانا ہے، اور سبزیوں میں ان چیزوں کو کھانا ہے، آپ نے فروٹ میں ان چیزوں کو کھانا ہے. ہر چیز کو یہ کوالٹی رکھی کہ دیکھو تم ہمارے ہو، لہذا ہم نے دنیا میں بہت چیزیں پھیلا دی ہیں اور دنیا میں ہر طرح کی چیزیں مخلوق موجود ہے، لیکن تم ہمارے خاص ہو، تمہارے لیے خاص چیزیں ہیں، عام چیزیں نہیں ہیں. بس میرے دوستو اس بیکار بازی کو ختم کرو اپنی زندگی سے کہ ہم بیکار ہیں، اور ناکارہ زندگی نہ بسر کرو میرے دوستو. اپنی اندر کی صلاحیتوں کو بیدار کرو، ان کو زندہ کرو. صدیقیت کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو ہر دم راضی کرو. تو بتایا صدیقیت کب ملتی ہے؟ جب نفس قابو آتا ہے. بس انسان پھر ولایت کے ٹریک پر چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو ایک مقام ایک وقت آتا ہے کہ اپنی دوستی کے اعلیٰ مقامات عطا فرما دیتے ہیں.